یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل کا رکوع نمبر 6 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 12 میں انشاءاللہ شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول اس کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں. کیا مطلب؟ سبیل یہاں محذوف ہے، فی سبیل اللہ. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بَوَّأَ يُبَوِّئُ، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، ٹھکانہ دینا. ہم ان کو ضرور بالضرور ٹھکانہ دیں گے. فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً اچھا ٹھکانہ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر وہ زیادہ بڑا ہے، یعنی دنیا سے بھی زیادہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، یعنی یہ کافر لوگ بھی یہ بات جان لیتے. الذین صبروا، یہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر یہ لوگ توکل کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو. نوحی الیہم، ہم انہی کی طرف وحی بھی کرتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر، سأل یسأل، اصل میں تھا اسألوا، الف کو سائلنٹ بھی کر دیا اور کتابت سے بھی حذف کر دیا. بس تم پوچھو اہل ذکری، نصیحت والوں سے، یعنی علم والوں سے. یہاں ذکر سے مراد بالاجماع علم ہے. علم کو بھی ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر اہل علم ہی نصیحت کرتے ہیں. بس اہل علم سے تم پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بالبینات، ہم نے جو پہلے پیغمبروں کو بھیجا، مردوں کو بھیجا نبی بنا کے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. والزبر، زبر صحیفوں کو کہتے ہیں، کتابوں کو بھی کہتے ہیں. صفحات جن پر لکھی ہوئی تحریریں ہوں، یعنی وحی مراد ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ملی ہی کتاب اور بہت سے پیغمبروں کو وحی نازل ہوئی تو ان کو کتابی شکل میں لکھا گیا. بالبینات والزبر، صحیفوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، یعنی معجزوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی ہم نے آپ پر بھی نازل کیا ہے نصیحت کو، یعنی اس قرآن کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کھول کے ایکسپلین کر دیں، ڈیفائن کر دیں لوگوں کے لیے. ماں، وہ چیز نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر شاید یہ لوگ بھی تفکر کریں. تفکر میں نے بتایا فکر کا اعلیٰ درجہ، خوب گہرائی میں جا کے غور کریں. أَفَأَمِنَا، تو کیا بے خوف ہو گئے. الَّذِينَ، وہ لوگ، مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، جو بری تدبیریں کر رہے ہیں. اصل میں مکرو کا معنی ہی بری تدبیر ہے، السیئات کا معنی بھی بری. تو اس کو میں بار بار بتا چکا ہوں، صنعت تجرید کہتے ہیں. تجرید کا معنی خالی کرنا. تو یعنی مکرو میں مکر والا معنی خالی کر دیا، سیئات کو واضح لے آئے. تو مکرو کا معنی فعلوا. اس کی مثال ہے نا، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسرا کا معنی رات کو چلانا. اب لیلا آخر میں آ گیا تو اب اسرا میں کا معنی صرف چلانا رہ گیا، یعنی اس میں رات والا معنی سے اس کو خالی کر لیا گیا کیونکہ رات کا آگے تذکرہ آ گیا. اسرا لیلن، رات کو چلایا، ورنہ اسرا میں کے بعد لیلن لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں بھی مکرو کے بعد سیئات لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مکرو کے بعد سیئات میں گویا اس کو اور ایکسپلین کر دیا. تو اب مکرو کا معنی جو کرتے ہیں سیئات، بری تدبیریں. افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں. کس بات سے بے خوف ہو جاتے ہیں؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ خسف کر دے، دھسا دے ان کو زمین میں. او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آ جائے. من حیث لا یشعرون، اس طور پر کہ ان کو شعور بھی نہ ہو. او یاخذہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے. فی تقلبہم، ان کے تقلب میں. تقلب کہتے ہیں الٹنا پلٹنا. تو قرآن میں تقلب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، یہ زمین میں گھومتا پھرنے، اچھلتے پھرنے کے معنی میں. ہم کہتے ہیں نا یہ جو دنیا اچھل کود رہی ہے، گھوم پھر رہے ہیں، جو ہے نا ناچتے پھر رہے ہیں. تو ان تمام معنوں میں اردو میں بھی یہ اس میں استعمال ہوتا ہے کہ خوب زمین میں انجوائے کرنا، گھومنا پھرنا. تو یہاں بھی اس لیے چلنے پھرنے کے معنی میں. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو ان کے چلتے پھرتے، یعنی اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے کی حالت میں پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو پس یہ لوگ ہرا نہیں سکیں گے. او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے ان کے خوف کی حالت میں. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو بے شک تمہارا رب تو بڑا معاف کرنے والا،
یعنی بڑا نرم دل. رعوف رافت کہتے ہیں نرمی کو. تو ظاہر ہے اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد ہے کہ بندوں پہ شفقت کرنے والا. رحیم کا معنی رحم کرنے والا. یعنی یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، کہ اللہ ان کو مختلف طریقوں سے عذاب دے سکتا ہے، مختلف حالتوں میں پکڑ سکتا ہے، لیکن پکڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. تو واقعی تمہارا رب تو بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے، پکڑتا نہیں ہے، فوراً مہلت دیتا ہے. اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الی ما، ان چیزوں کی طرف، خلق اللہ، جن کو اللہ نے بنایا، من شیء، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے بنایا، تو ان مخلوقات کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ یتفیأ ظلالہ، کہ ان کے سائے حرکت کرتے ہیں، سمٹتے ہیں. فاء یفیء کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. یتفیأ یتصرف، اس کا معنی بھی لوٹنا. تو وہ تمام چیزیں جن کے سائے لوٹتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں، عن الیمینی، دائیں طرف سے بھی، والشمائلی، اور بائیں طرف سے بھی، یعنی دائیں اور بائیں طرف سے سمٹتے ہیں. تو یہ دائیں اور بائیں مراد نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مختلف سمتوں میں تو حرکت کر رہے ہوتے ہیں سائے. تو کیا یہ لوگ ان سایوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی تو دائیں بائیں کیوں گھوم رہا ہے؟ تو ضروری نہیں کہ وہ دائیں بائیں گھوم رہا ہو، کسی بھی سمت میں گھوم رہا ہو تو اس کو اردو میں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ دائیں بائیں یا مشرق مغرب. تو عرب میں بھی یہ کلام استعمال ہوتا ہے. تو مراد یہ کہ مختلف سمتوں کی طرف جو سمٹ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے سمٹ رہے ہیں، کہیں کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے جن کے سائے مختلف سمتوں میں سمٹتے ہیں؟ سجدا للہ، اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرتے ہوئے. سجدن کا معنی یہاں سجدہ مراد یہ نہیں ہے جیسے انسان سجدہ کرتا ہے. سجدہ کا مطلب مکمل اللہ کے فرما بردار بنتے ہوئے. وہم داخرون، اور یہ تمام چیزیں، یعنی وہ چیزیں بھی جن کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے سائے بھی، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے آگے ذلیل ہوتے ہیں. یہاں ذلیل سے مراد برے سینس میں نہیں ہے، مطلب فرما بردار ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کا غلام آپ کے تابع ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہل بھی نہیں سکتا. تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے بنائیں وہ بھی اور ان کے سائے بھی حرکت کرتے ہوئے بزبان حال یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، سائے اور وہ چیزیں خود، وہم داخرون، یہ سب اللہ کے حکم کے آگے فرما بردار ہیں. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے تابع ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے. یہاں سجدہ کنایا ہے مکمل فرما بردار ہونے سے، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ پھر فرما برداری رہتی نہیں ہے. تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں، مِن دَابَّةٍ، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں. دابہ یدب فی الارض، کئی بار یہ لفظ بتا چکا ہوں. اصل میں تو چوپایوں کو کہتے ہیں، یہ زمین پہ رینگنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد عام مخلوق بھی ہے. مخلوق میں جو بھی جاندار ہو اس کو بھی دابہ کہا جاتا ہے. وہ تمام مخلوق، والملائکۃ، اور پھر فرشتے. ما فی السماوات و ما فی الارض میں فرشتے خود بخود آ گئے، لیکن ان کو الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، یہ تمام مخلوق اپنے رب سے ڈرتی ہے. من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی ذات جو عرش پر ہے، یہ سب اس سے ڈرتے ہیں. ویفعلون، اور کرتے ہیں، ما، وہ تمام کام، یؤمرون، جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ ہمارا رکوع، یہ بھی مختصر رکوع تھا، لفظی ترجمہ اس کا مکمل ہو چکا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے رکوع میں تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ ضرور قائم ہوگی، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو حساب و کتاب پھر کیسے ہوگا انسانوں کا. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ بیان کر دے ان باتوں کو جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. یہ پچھلے رکوع میں تھا. لیکن صحابہ کرام پر چونکہ مسلسل مصائب آ رہے تھے، مشرکین کی طرف سے ہٹ دھرمیاں تھیں، تو انہیں اس بات میں بھی تسلی کی ضرورت تھی کہ ایک تو مشرکین مکہ کے طعنے ہیں جن کا قرآن جا بجا جواب دے رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ان کی ہدایت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو سب کو خود سے ہدایت دے دیتا.
لیکن کچھ تکلیفیں وہ تھیں جو ان کو جسمانی طور پہ دی جا رہی تھیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. تو یہ مکہ میں وہ اذیتیں تھیں جو جسمانی اذیتیں تھیں. تو اب آگے جسمانی اذیتوں کے بارے میں اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن لوگوں کو جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھیں شدید, اور ان کو پھر ہجرت کے لیے حکم دیا گیا, تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی ان کے لیے, اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری طرف ہجرت کرنا. اور یہاں ہجرت سے مراد ہے حبشہ کی ہجرت, کیونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت تک مدینہ میں ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور صحابہ نے ہجرت مدینہ کی طرف نہیں کی تھی. تو حبشہ میں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, نجاشی کی طرف ان کو بھیجا گیا. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں بڑی زبردست تقریر کی تھی, پھر سورہ مریم کی تلاوت کی جس سے نجاشی رو پڑا. تو انہیں حکم دیا گیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا, کیونکہ مدینہ میں ایک مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی. تو ان صحابہ کے لیے بھی اللہ نے تسلی کی آیتیں نازل کی کہ جو حبشہ کی طرف نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں, یعنی اللہ کے راستے میں, من بعد ما ظلموا, بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا, یعنی جسمانی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کے مال چھین لیے گئے. تو اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں, کیونکہ وہ صحابہ تو حبشہ کی طرف گئے. وہ تو حبشہ بھی غیر مسلم ریاست تھی, ٹھیک ہے, نجاشی نے عیسائی بادشاہ تھا, بہت اچھا سلوک کیا, لیکن اپنا ملک اور اپنے رشتہ دار, اپنے ریلیٹیو اور یہ سب تو چھوٹ گئے نا ان سے. تو قرآن ان کو تسلی دے رہا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, وہ تسلی رکھیں ہم ضرور ضرور دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے. یعنی عنقریب دنیا میں بھی تمہارے لیے کسی اسٹیبل جگہ پہ جو تمہاری ہی ریاست ہو, تمہارا ہی ملک ہو, اس میں تمہیں ٹھہرنے کی ایک جگہ دیں گے. اور اس سے مراد ہے مدینہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکہ میں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن مدینہ والوں کے دل نرم تھے. مدینہ سے مختلف وفود آتے. جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی مکہ میں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو وہ تفتیش کے لیے آنا شروع ہوئے اور آتے اور آپ سے ملتے اور آپ کے معجزے دیکھتے اور آپ کی تعلیمات سن کے اسلام قبول کرتے اور آپ سے بیعت ہونا شروع ہو گئے. اور مدینہ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, بہت سے تو جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور پھر مدینہ ایک ایسی جگہ بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایسی سوٹیبل جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی اور آپ کا شاندار استقبال ہوا. آپ مدینہ کے امیر ٹھہرے, آپ ہی مدینہ کے بادشاہ بھی آپ ٹھہرے, مدینہ کے جو امیر تھے, جنگی کمانڈر تھے, قاضی تھے, تمام عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہاں پہ, اور اہل اسلام کی وہاں عزت ہوئی. تو اس کے بعد یہ جو وفد تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار کا, یہ لوگ پھر مدینہ چلے گئے. تو اللہ نے اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ ان کو ایک مضبوط ٹھکانہ دے دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, یہ تو دنیا میں ہم تمہیں اجر دیں گے کہ مدینہ میں اچھا ٹھکانہ دے دیا, لیکن آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ یعنی کافر لوگ بھی یہ باتیں جان لیں کہ تم جن پر ظلم کر رہے ہو انجام انہی کا اچھا ہونے والا ہے. تو جن کا اچھا انجام ہوا, جنہوں نے ہجرت کی, تو ان کے لیے آخرت کا انجام اچھا کیوں ہے, اس کی اللہ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں. الذین صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, وعلی ربہم یتوکلون, اور یہ انہوں نے اپنے رب پر یہ توکل کرتے ہیں. اللہ کا حکم آیا کہ بھئی مکہ چھوڑ دو, یہاں دین پر چلنا ممکن نہیں ہے, تو کتنے تحفظات تھے. پتہ نہیں یہ غیر کنٹری میں جا رہے ہیں, نجاشی عیسائی بادشاہ ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سن کے اور ہی سیخ پانا ہو جائے, ہمیں قتل نہ کر دے. لیکن اب کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. تو جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کم نقصان کس میں ہے. ایک جگہ نقصان یقینی ہے, یعنی دو اصول اختیار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دو نقصانوں میں سے کم نقصان کس میں ہے. نمبر دو, یقینی کس میں ہے اور غیر یقینی کس میں. تو مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ نقصان کا خطرہ بھی تھا اور وہ نقصان بھی یقینی تھا. حبشہ جانے میں ایک تو نقصان بھی کم ہونے کا خطرہ تھا, اور اس کا بھی امکان تھا کہ وہ کم نقصان بھی نہ ہو, مکمل پناہ دے دے آپ کو, کیونکہ نجاشی کے حالات جو ان کے سامنے آئے وہ تعریفیں آئی تھی کہ وہ نرم دل بادشاہ ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں.
تو ان حضرات نے ایسا نہیں کیا کہ ان حالات میں کفر کی طرف چلے گئے، بلکہ اپنا فیوچر اللہ کے حوالے کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اپنے دین سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اسی کو اللہ نے توکل سے تعبیر کیا، یعنی اللہ پر اعتماد، کہ رزق دینے والی ذات، ٹھکانہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو صبر بھی کیا اور اللہ پر توکل اور اعتماد بھی کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، دوبارہ اللہ مشرکین مکہ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، ہجرتیں بھی ہو رہی ہیں، مناظرے بھی ہو رہے ہیں، تسلیاں بھی ایک ہی ٹائم پہ نازل ہو رہی ہیں، سارے کام اس زمانے میں ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے۔ تو اللہ مشرکین مکہ کو کہتا ہے کہ تم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہو کہ انسان کیسے پیغمبر بن گیا، تو تم چونکہ اہل کتاب نہیں ہو، تم میں 2000 سال پہلے ایک پیغمبر آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعلیمات محو ہو چکی ہیں، اس لیے تمہیں یہ چیز اچنبھے کی لگ رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے اپنا نائب بنا دیا، یعنی نبوت، رسالت میں، پیغام پہنچانے میں، تو کیسے اللہ نے بنا دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا، یعنی ان کو یہ بات بتا دیں، نوحی الیہم، پھر ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر، تو اے اہل مکہ تم اہل علم سے پوچھ لو، یعنی اگر تمہیں مسلمانوں کی یا پیغمبر کی بات پر یقین نہیں آتا تو اور بھی تو دوسرے اہل علم ہیں نا جو نیوٹرل ہیں، یعنی اہل کتاب جن کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے، وہ تو مسلم نہیں ہیں لیکن ان کے پاس علم ہے، وہ نصیحت والے لوگ ہیں، ان کے پاس تورات ہے، وہ ہسٹری کا علم جانتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس تو نالج ہی نہیں تھی، وہ تو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، یہود و نصارہ تو پھر بھی بہت ساری نالج رکھتے تھے، تو جا کے ان نیوٹرل لوگوں سے پوچھو جن کے پاس نالج ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے بشر ہی تھے، سارے مرد ہی تھے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہو، تو ان سے جا کے پوچھو۔ بالبینات، ہاں وہ پیغمبر معجزوں کے ساتھ آئے ہیں، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور ان کے پاس آسمانی صحیفے بھی ہوتے تھے، تعلیمات بھی ہوتی تھیں، تو جیسے بہت سارے پیغمبر پہلے آئے ہیں تو تمہیں اہل کتاب یہود و نصارہ بتائیں گے کہ بھئی یہ پہلے آتے رہے، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تو اے نبی اسی طرح ہم نے بھی آپ پر اس نصیحت کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں، آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، یعنی ان آیتوں میں بھی غور کریں جو نبی ایکسپلین کر رہے ہیں، اور انجام پہ بھی غور کریں کہ اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، تو ان دونوں چیزوں میں غور کریں۔ تبھی آگے اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں، افامن الذین مکروا السیئات، کہ تم اعتراضات میں لگے رہتے ہو اور اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے رہتے ہو جو کہ اللہ کے خلاف تدبیریں ہیں، تو کیا تم لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کے ساتھ زمین کو دھسا دے، یعنی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، او یاتیہم العذاب، یا ان پر اس طرح سے عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ اپنی مستیوں میں گم ہوں اور اچانک ان پر عذاب آ جائے، یعنی اللہ کو تو ہر طرح سے عذاب دینے پر قدرت ہے، فما ہم بمعجزین، تو پھر یہ اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے، او یاخذہم علی تخوف، یا ان پر خوف کی ایک حالت ہو، مال کے گھٹنے کا خطرہ ہو، قحط آ رہا ہو، جیسے انسان پر تو مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں نا، تخوف کا معنی کہ تنقص من الاموال، کہ مال کا یعنی گھٹ رہا ہو ان کا مال، جس کی وجہ سے انسان خوف کی حالت میں آتا ہے، یا کوئی وبا پھیل گئی ہو، جسم کا نقصان ہو رہا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں کہ جب انسان قابل ترس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ عذاب مجھ سے ہٹے، تو اللہ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ اس مصیبت کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب میں ڈال دے، یعنی اور بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے، یہ تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ ان کو اس حالت میں بھی پکڑ سکتا ہے کہ جب یہ گھوم پھر رہے ہوں، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں اور بالکل بے خوف ہوں، اور اس حالت میں بھی پکڑ سکتا ہے کہ جب یہ ویسے ہی قابل ترس ہوں اور اس پر الٹا اور اللہ ان کے اوپر عذاب دے دے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، پھر اللہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں کہ بے شک واقعی تمہارا رب تو بڑا
شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ ایسا کرتا نہیں ہے وہ, تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن یہ ممکن ہے, پاسبل ہے کہ اللہ ایسا کر دے گا, اس بات کا امکان پورا موجود ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, پھر اللہ انسان کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ تو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا, اللہ کے حکم کے سامنے اطاعت نہیں کرتا, نہ اللہ پہ ایمان لا رہا ہے, نہ اس کی کتابوں پہ ایمان لا رہا ہے, نہ اس کے پیغمبروں پہ ایمان لا رہا ہے, اپنی مستیوں میں لگا ہوا ہے. تو اپنے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو دیکھ کیسے خدا کے حکم کے آگے وہ تابع ہیں. جس کو جس کام پہ لگا دیا وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے. تو یہ جو یعنی انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں انہی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. تو اس لیے اللہ اپنی توحید کی ایک دلیل دیتے ہیں اور اپنی قدرت کی ایک دلیل دیتے ہیں. اولم یروا, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, الی ما خلق اللہ من شیء, ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا کی ہیں, یتفیأ ظلالہ, کہ ان کے سائے بھی حرکت کرتے ہیں, سمٹتے ہیں, عن الیمین والشمائل, دائیں اور بائیں جانب سے, سجدا للہ, اللہ کی مکمل فرما برداری کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ یہ سایہ جو حرکت کرتا ہے نا, یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. کیا مطلب؟ جس چیز کا سایہ ہے اس چیز میں سائے بن کیوں رہے ہیں؟ سورج کی حرکت کی وجہ سے. اور سورج مجال ہے کہ جو اللہ نے اس کو مدار دے دیا حرکت کے لیے, اس سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہٹ جائے وہ. تو سورج کیسا فرما بردار ہے جس کے نتیجے میں وہ سائے بھی سمٹے, یعنی سائے بھی ایک مخصوص حرکت کے تحت چلتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کان سے پکڑ کے سورج کو راستے پہ چلا دیا اور ان چیزوں کے سایوں کو بھی اسی کے تابع کر دیا کہ جیسے جیسے سورج حرکت کر رہا ہے تمہارے سائے بھی اسی انداز سے سمٹیں گے. اور صدیوں سے یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو اس چیز کو یوں تعبیر کیا گیا کہ سائے اور وہ چیزیں اور سورج, یعنی جو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو آپ دیکھیں نا, آج تو پوری کیلکولیشن ہے. ماہر فلکیات پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کا سایہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں ہوگا, اتنا لمبا سایہ ہوگا, اور وہ ادھر ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ سایہ جس چیز کی عکاسی ہے وہ ہے سورج کی حرکت, اور اس حرکت میں تبدیلی نہیں آتی. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ انداز میں بیان کیا, اس کائنات کی ایک حقیقت کو. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے وہ چیزوں کے سائے بھی حرکت کرتے ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کے تابع ہیں. وَهُمْ دَاخِرُونَ, اور یہ تمام چیزیں یعنی وہ چیزیں بھی اور ان کے سائے بھی, یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں. یعنی مخلوق میں جس کو اللہ نے جس کام پہ لگا دیا وہ اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتا. یہ سایوں کی مثال اس لیے دی کہ یہ بھی ایک یعنی سورج کی حرکت جو ہے نا اس کا ایک بڑا خوبصورت مظہر ہے. آپ دیکھیں نا پہاڑی علاقوں میں جائیں نا تو وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. سائے ہوتے ہیں تو بالکل اندھیرا, اور جیسے جیسے سورج حرکت کرتا ہے وہ سائے ایسے سمٹتے ہیں, بڑا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. یہ سمٹتے 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 پھر دوسری جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یعنی اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہے. کوئی بھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتا. من دابۃ, جتنی بھی جاندار مخلوق ہے, والملائکۃ, اور فرشتے بھی, وہم لا یستکبرون, اور ان میں کوئی بھی تکبر نہیں کرتا. کوئی بھی اللہ کے سامنے اکڑتا نہیں ہے, کوئی بھی اللہ سے حکم کو پورا کرنے کی ریزن نہیں پوچھتا. لہذا انسان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے. یخافون ربہم من فوقہم, یہ تمام مخلوق اپنے رب سے ڈرتی ہے جو ان کے اوپر ہے, یعنی عرش پر ہے, جس کی شان حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے, اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے. تو یہ جو ذات عرش پر ہے یہ تمام کی تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جس بات کا بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ کر گزرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اس کی فرما برداری کرنی چاہیے, اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا, اس میں کچھ اہم علمی نکات ہیں وہ میں انشاءاللہ نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی ہجرت کی اہمیت اور فضیلت, کہ انسان کے لیے سب سے بڑی قربانی کیا ہے. شہادت کے بعد سب سے بڑی قربانی ہے اپنے وطن کو چھوڑنا, اور وہ وطن جس میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کے باپ دادے صدیوں سے وہیں رہتے آ رہے ہوں, تو اس جگہ کو چھوڑنا خاص طور پر عرب کے لیے تو بہت مشکل کام تھا, لیکن صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانی دی. تو یہ
یہ جو ہے نا ہجرت کی فضیلت یہ ہمارے لیے بھی ہے. اب حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے ہجرت نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. لیکن جب زمینی حقیقت اس طرح سے ہو جائے اور اس طرح سے مظالم شروع ہو جائیں یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی خطے میں آپ کے لیے دین پر عمل ممکن ہی نہ رہے، تو آج بھی اس علاقے کو چھوڑنا واجب ہے. بہت سے لوگ یورپ چلے جاتے ہیں، مغربی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری اولاد مرتد ہو جائے گی، پھر بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یورپ میں جانا، امریکہ میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے. جو اپنے دین کو بچا سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے، بلکہ کسی حد تک بعض لوگوں کے لیے تو ضروری بھی ہے. لیکن خوب سمجھ لیں، جس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں وہاں جا کے اپنے یا اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کو دین کو نہیں بچا سکتا، تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں سے موو کرنا اس پر واجب ہے. تو اور ایسے موقع پہ اللہ کی طرف سے پھر یہ فضیلت ہے کہ جو بھی اللہ کی خاطر کسی علاقے کو چھوڑے گا، اللہ کی خاطر، تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. وہ اللہ پہ اعتماد کرے، توکل کرے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم آخرت تو بعد میں، ہم دنیا میں بھی اس کو انشاءاللہ اچھا ٹھکانہ دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اور چاہا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چاہے گا نا تو آپ کو جس کنٹری میں آپ پیسے کے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ کو رسوا کر دے گا. اس بات کا خطرہ پورا موجود ہے. تو ایک تو ہجرت کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جو ہجرت کر رہے تھے نجاشی بادشاہ کی طرف، حبشہ کی طرف، جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، تو حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور غیر مسلم بادشاہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ جن کو مذہبی نالج میں، مذہبی تعلیم میں زیادہ گہرائی نہیں ہے، وہ بات پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں غیر مسلم کنٹری سے مدد کیوں لی، فلاں نے فلاں غیر مسلم ملک سے مدد کیوں لی، یہ غیرت کے خلاف ہے اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس طرح کے فضول تبصرے آپ صبح و شام سنتے رہتے ہیں مختلف ذرائع سے. تو فی نفسی ہی کسی غیر مسلم کنٹری سے یا غیر مسلم بادشاہ سے مدد لینا شریعت میں ناجائز نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے مدد لی کیونکہ اس وقت ایک ریاست حبشہ ہی کی تھی جس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ وہاں کا بادشاہ اچھا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے وہاں ہجرت کی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم سے مدد لینا بھی جائز ہے. اور الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، صبر اور اللہ پہ توکل کی فضیلت. آج یہ چیزیں بھی ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئی ہیں. نہ صبر کیا جاتا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایسے کام سے روک لینا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. مصیبت میں، یعنی مصیبت میں اپنے آپ کو ایسے کام سے روکیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ مصیبت کے وقت نا انسان بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے اور الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جزا فضا کرنا، مصیبت میں آپے سے باہر ہو جانا، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اور توکل کی فضیلت. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کرنا. وہ اسباب جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان اسباب کو چھوڑ دینا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جب آپ ان اسباب کو چھوڑیں گے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو آپ کو کچھ خوف لاحق ہوگا، یار پتہ نہیں میں کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا. تو اس موقع پہ اللہ پہ اعتماد کرنا. خوب سمجھ لیں، اللہ پہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دیں آپ. مثال کے طور پر یہ صحابہ کرام حبشہ ہجرت نہ کرتے، مکہ میں رہ کے صبر کرتے تو یہ غلط ہوتا. اس لیے کہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس، اس مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، تو اس راستے کو تو اختیار کیا جائے نا. پھر اس میں جو تحفظات ہو تو ان میں اللہ پہ اعتماد کیا جائے. تو ہمارے یہاں بعض لوگ اسباب بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ توکل کریں گے، یہ بھی غلط ہے. اور اسباب ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جائز ناجائز کا فرق ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ پہ توکل کے خلاف ہے. ایک اہم پوائنٹ کی بات اس میں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کو حکم دیا کہ اہل علم سے پوچھو کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے مرد تھے. تو اس سے اہل علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. حالانکہ جن اہل علم کی بات ہو رہی ہے وہ تو یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، لیکن بہرحال نالج تھی ان کے پاس. انہیں پتا تھا کہ بھئی پیغمبر ہمیشہ سے انسان ہی آتے رہے ہیں، فرشتے پیغمبر نہیں آتے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا
اس فیلڈ میں اس کی اتباع کی جائے گی. اسی کو تقلید بھی کہا جاتا ہے. تقلید کا کیا مطلب؟ ایک تقلید حرام تقلید ہے جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، کہ آپ جس کے کو فالو کر رہے ہیں آپ کو اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ایک تقلید وہ ہے جو جائز تقلید ہے، بلکہ واجب تقلید ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز میں فالو کر رہے ہیں نا کسی شخصیت کو، وہ شخصیت اس چیز میں کامل علم رکھتا ہے، تو ایسے موقع پہ اہل علم کو فالو کرنا قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہے اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ کیا پوچھو؟ وہ پوچھو جو جس کا علم ان کے پاس ہے. تو فقہا کے پاس فقہ کا علم ہوتا ہے، تو فقہ کا علم اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہا سے پوچھے جائے گا حلال و حرام کے مسائل. میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، حکمت کا علم حکیموں کے پاس ہوتا ہے. تو جو بھی جس فیلڈ کا ماہر ہے نا، اس آیت کے بارے میں اجماع ہے پوری امت کا کہ اس آیت سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے جو جائز تقلید ہے. ایک حرام تقلید ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ جو باپ دادا کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے مشرکین مکہ. اس آیت سے علماء کی تقلید بھی ثابت ہوتی ہے. اس آیت سے فقہا کی بھی، محدثین کی بھی. علم حدیث میں جب سند کی بحث آئے گی تو محدثین سے رابطہ کیا جائے گا، اور جب تاریخ کا علم آپ نے حاصل کرنا ہے تو مورخین سے رابطہ کیا جائے گا، مورخین کی کتابیں پڑھی جائیں گی. تو یہ جو آج کل ایک اوٹ پٹانگ قسم کی ایک سوچ چل پڑی ہے نا کہ ہم ہر چیز میں خود تحقیق کریں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے، حالانکہ آپ کے پاس تحقیق کا علم ہی نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی شعبے میں تحقیق کے لیے ایک خاص درجے کی نالج ہو، پھر انسان میں تحقیق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو جو اس شریعت کے پیچیدہ مسائل ہیں ان میں تحقیق کے لیے ایک خاص درجے کی نالج ہوگی تو آپ تحقیق کے اہل ہوں گے. تو وہ نالج حاصل کرتے نہیں ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے میڈیکل سائنس میں جب تک آپ ایک خاص ایک علم تک نہ پہنچ جائیں اس سے پہلے آپ پیناڈول کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے. تو آپ کریں گے تو مار کھائیں گے آپ. تو یہی حال فقہ کا بھی ہے، یہی حال حدیث کا بھی ہے، یہی حال قرآن کا بھی ہے، یہی حال جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کا ہے. تو جب تک اس لیول کی نالج آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ تحقیق کے اہل ہی نہیں ہوں گے. جب اہل ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیسے؟ ہاں کچھ موٹے مسائل جو ہوتے ہیں، عقیدے کی بات ہے یا بیسک اسلام کے حلال و حرام کے مسائل کا علم ہے، اس میں ایک عام آدمی بھی تحقیق کر سکتا ہے. جیسے کہ صحت کے جو بنیادی چیزیں ہیں، موٹی باتیں، ان میں تو ایک عام آدمی بھی تحقیق کر سکتا ہے. لیکن جب آپ باریکیوں کی طرف جائیں گے تو ایک عام آدمی کو ڈاکٹر پہ اعتماد کرنا پڑے گا، علم حدیث کے معاملے میں محدث پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور فقہ کے معاملے میں فقہا پر اعتماد کرنا پڑے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر، تم اہل علم سے پوچھو. تو ظاہر ہے پوچھا اس لیے جاتا ہے نا کہ عمل کیا جائے اس کے اوپر. تو یہاں پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ کر اس پر عمل کرو. تو اللہ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم ہسٹری نہیں جانتے، تمہارے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں، تو جن کے پاس ہیں ان سے یہ بات پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے ہیں وہ تمام کے تمام، ان میں سے کوئی بھی پیغمبر فرشتہ نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے وہ. تو یہ جو تواتر سے خبر چلی آ رہی ہے نا اہل کتاب میں، یہ خبر حجت ہے. یہاں ایک بات کا ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جو عیسائی تھے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے تھے، یہ تو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان میں الوہیت کے قائل تھے. تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بشر تھے. تو خوب سمجھ لیں کہ جب عمومی طور پر اہل علم سے پوچھا جائے گا نا تو جو تواتر کے ساتھ جو علم حاصل ہوگا وہ علم یہی حاصل ہوگا کہ جب سارے پیغمبر بشر تھے تو عیسیٰ ابن مریم بھی بشر تھے. تو آپ نے جو ان سے نالج لینی ہے نا وہ نالج لینی ہے جو ان کے پاس تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے. وہ نالج یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی بشر تھے، یعقوب علیہ السلام بھی، عیسیٰ ابن مریم، اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یوسف علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی. تو اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور آپ کے لیے بھی فرشتہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے. البتہ ایک اشکال اس پر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تقلید کا حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو، یعنی جو وہ بتائیں اس کو فالو کرو. تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ تو بشر نہیں مانتے، تو کیا ہم اس میں ان کو فالو کریں گے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ جو چیز تواتر کے خلاف ہوتی ہے نا اس میں کسی صاحب علم کو فالو نہیں کیا جاتا. یہاں تقلید حرام ہے. تو یہ بات تواتر سے ثابت ہے اور عقل کے لحاظ سے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بدیہی ہے کہ خدا کا کوئی ہم مثل نہیں ہے.
جب خدا کا کوئی ہم مثل نہیں ہے تو لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو اہل علم کی وہ بات جو تواتر کے خلاف ہو اس میں اہل علم کو فالو نہیں کیا جاتا، پھر یہ حرام تقلید کہلاتی ہے. جیسے کوئی مجتہد کہہ دے کہ 5 نمازیں اسلام میں نہیں ہیں، یا اسلام میں روزہ نہیں ہے، یا اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر یہاں اہل علم کو فالو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تواتر کا مطلب جمع غفیر ایک چیز نقل کرتا چلا آ رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی اہل علم کہہ دے کہ اسلام میں رجم نہیں ہے، پتھروں سے مار کے جو زانی کو سزا دی جاتی ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ 100% غلط ہے. تو تواتر سے، اجماع سے یہ بات ثابت ہے، تو تواتر غلط نہیں ہو سکتا، ایک بندہ، ایک شخص غلط ہو سکتا ہے. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مطلب وہ چیزیں جن میں تقلید جائز ہے ان میں اہل علم کی تقلید کرو. جہاں کسی اہل علم کا غلط ہونا تواتر سے ثابت ہو جائے، اور تو وہ تو پھر اس کا غلط ہونا ثابت ہوگا. جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، پھر یہ اسی کی فہرست میں داخل ہوگا. اور ایک اہم نقطے کی بات جو اگلی آیت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب کو نازل کیا، قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ کیا نازل ہوا ہے. یعنی ایکسپلین کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ حدیث سے ہوگی، اس کو ڈیفائن حدیث میں کیا گیا ہوگا. اگر آپ حدیث کو نکال دیں تو قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے آپ پھر. اور تیسری بات یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر یہ لوگ بھی تفکر کریں گے، یعنی نبی کے بیان کے بعد بھی بات ختم نہیں ہو جائے گی، ان کو ڈیپ میں جا کے خود ان کو بھی غور و فکر کرنا پڑے گا، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تبھی اسلامی علم اور اسلامی قانون جو مرتب ہوا ہے نا، وہ 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر، قرآن، حدیث اور فقہ، یعنی قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، پھر فقہا کا اجتہاد بھی ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے اسلامک لا مرتب ہوتا ہے. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، پھر اذان کا باب، پھر حج اور زکوٰۃ، پھر معاملات خرید و فروخت کے، پھر نکاح اور طلاق کے، پھر وراثت اور حدود. یہ تمام جو اسلامی حکام ہے نا، یہ ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن، حدیث اور پھر فقہا کا اجتہاد. کچھ لوگوں نے حدیث کو نکال دیا اور کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں. تو اس میں صحیح راستے پر وہ لوگ ہیں جو قرآن، حدیث اور فقہا کا اجتہاد، ان تینوں چیزوں کو، اجتہاد قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اجتہاد کیا گیا، اگینسٹ میں نہیں جاتا، وہ اس کے سمجھنے کے لیے. تو جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ملیں گی اس وقت تک قرآن و سنت پر عمل پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ تفکر، ظاہر ہے یہ تفکرون میں تفکر ہے نا، غور و فکر، تو غور و فکر وہی کرے گا نا جو قرآن حدیث کا پراپر علم جانتا بھی ہو. تو فقہا جانتے ہیں، مجتہدین جانتے ہیں، ان کے غور و فکر کا اعتبار ہوگا. اسی بات کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ وہ آپ کو اس کا مطلب بتائیں گے. تو ایسے ہی فقیہ کو کی جمع آتی ہے فقہا. حدیث میں آتا ہے امت 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. یہ جو حدیث میں نے تشریح کی بتائی نا، اسی سے پتہ چلتا ہے. تو فقیہ کی جمع فقہا. تو جو کہتے ہیں ہم فقہا سے نہیں پوچھیں گے، فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ قرآن کی اس آیت کے بھی منکر ہیں. تو تفکر دونوں طرح سے ہوگا، اس میں بھی کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، اگر عمل نہیں کیا تو ہمیں سزا ملے گی، اور اس طرح سے بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب فقہا بتائیں گے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. جو علمی نکات تھے مختصر وہ بھی میں نے بیان کر دیے، اور ہم انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 7 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 13 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.